بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین اکرام، کافی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی لوگوں نے آپ کو واعظ سنایا ہے۔ آفرین ہو آپ کو کہ اتنی زیادہ باتیں سننا ہم پسند کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی اور بھی سننے کی فرمائش یا حکم جاری ہوتا ہے کہ اور بھی، تو یہ بڑی حیرت ناک بات ہے، بڑی ایک عادت ہے جو ہم سب کی نظر آتی ہے۔ اب دوسری طرف سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ باتوں سے کام نہیں ہوتا، باتوں سے کام نہیں ہوتا، اور ہم باتیں کرنے اور باتیں سننے کے شوق میں مبتلا ہیں۔ اب ذرا آپ اور میں بھی اور ہم سب مل کر سوچیں تو یا تو باتیں کر کر کے ہم کچھ کر کے دکھائیں جو واقعی قابل تعریف ہو، واعظ آ جائیں، تقاریر ہوں اور خطبے ہوں، اور اس سے جو ہے وہ ہم سب کی جو کام بگڑے ہوئے ہیں وہ سنور جائیں، اور ہم جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس میں عدل و انصاف ہو اور جس میں لوگوں کے لیے مواقع ہوں، آسانیاں ہوں۔ کیا میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ سے بھی، کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے کبھی اگر ایسا نہیں ہوا کہ باتیں کرتے کرتے سنتے سناتے تقریریں واعظ گفتگو کرتے کرتے باتیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہوں، تو آج اس کو انتظار ہے کوئی ضرور ایسا مثال آج اس کو سنا دے تو بہت ہی خوشی ہوگی۔ پھر ہم بھی انشاءاللہ مل جل کے باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور زوردار باتیں کریں گے۔ اگر ایسا پہلے نہیں ہوا اور کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی چھوٹی سی تاریخ تو ہے نہیں، 20 سال کی تاریخ نہیں ہے، 50 سال کی تاریخ نہیں ہے، 100 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال کی تاریخ ہے جو ہم اور آپ کے سامنے بہت بڑا آئینہ لے کر یوں کھڑی ہوئی ہے۔ بڑا آئینہ، اس آئینے میں ہمیں اپنی شکل دکھنے میں آ رہی ہے۔ آئینے سے جب ہم آئینے میں نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں تو بہت بڑا ہوشیار اور کام کا بندہ ہوں۔ لیکن جب میں اپنی شکل آئینے میں دیکھتا ہوں تو ایک نکما، بزدل، کامچور، نالائق اور کمینہ انسان نظر آتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جو میں پہلے اپنے آپ کے بارے میں آئینہ دیکھنے سے پہلے سوچ رہا تھا تو وہ تو کچھ اور بات تھی۔ اب جب آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں تو شکل بالکل بدل گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ درست بات کون سی ہے؟ جو آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے جو میں سوچ رہا تھا، کیا وہ بات درست تھی یا وہ بات درست ہے جو آئینہ مجھے بتا رہا ہے؟ تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں سچائی چھپی ہوئی ہے۔ اور جب آیت کریمہ جو عاجز نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلا تلبس الحق بالباطل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جھوٹ کو
سچ کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی دونوں کو الگ کر دو، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیتا دانستہ جان بوجھ کر سچ کو چھپاتے ہو، ہمیں کہہ رہا ہے۔ اب جب ہم آئینے کے سامنے اور آئینے سے ادھر کھڑے ہیں تو سچ کہاں پر موجود ہے؟ اور حکم ہو رہا ہے کہ سچ کو باطل سے الگ کر دو۔ آپ اور ہم ذرا اپنے کیے دھرے پر غور کریں۔ خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم روتے ہیں، دھوتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، لوگ پرسہ دینے آتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دیگیں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو میرا جو دوست تھا، رشتہ دار تھا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ انسان اور ایسا تھا اور اتنا اچھا تھا، یہ تھا اتنا بہادر، سخی، کامیاب اور کیا کچھ تھا، کاش کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ ذرا بتائیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، اب ہم شکوہ کناہ ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، اور لیکن ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کے قدردان ہیں، ہم تو اس کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وہ چلا گیا، اس کے بارے میں اس طرح بات کرنے والے ہم جو ہمارے رشتہ دار زندہ ہیں ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دشمن سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو فوت ہو گیا وہ تو بڑا اعلیٰ انسان تھا، عرفہ، بہترین۔ تو یہاں سچ کہاں پر ہے؟ آپ سے اور میں اپنے آپ سے، سچ کہاں پر ہے؟ کیا جو جلا گیا، جو اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سچ ہے، یا اتنے 50 100 60 رشتہ دار موجود ہیں جن سے ہم ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے؟ پھر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی وفات پا جائے گا، پھر کہیں گے کہ بھائی وہ تو بڑا شیر تھا، وہ تو بڑا اعلیٰ انسان تھا، وہ تو بڑا سخی تھا۔ سچ کہاں ہے؟ دل سے پوچھنا چاہیے ہم کو۔ جب ہمیں چھت میسر نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار مجھے تو گھر بھی نہیں ہے، میں بے گھر ہوں، میں تو دھکے کھا رہا ہوں۔ لیکن جب ہمیں ہماری کسی بھی طریقے سے کوئی گھر مل جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیسا گھر ہے، یہ تو چند تنکوں سے بنا ہوا ہے، اس کا تو ایسا محل ہے۔ پہلے گھر نہیں تھا تو شکوہ کناہ تھے، اب گھر مل گیا پھر بھی شکوہ کناہ ہے۔ سچ کہاں پر ہے؟ اسی طرح ہمارے بے شمار، گاڑی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بھائی میں تو ایسے ہی پیدل چلتا رہا ہوں، میرے تو گھٹنے بیٹھ گئے، گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ کیسی گاڑی ہے، مجھے تو بہت مہنگی اور اچھی گاڑی ملنی چاہیے۔ پھر بھی ہماری وہ شکایت اور وہ تضاد بیانی جاری رہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ، غلط کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، سچ آئے گا تو باطل چلا جائے گا۔ تو دوستو، چونکہ ہم ایک مجموعہ بن گئے ہیں بہت ساری چیزوں کا، اور ہم ان میں فرق بھی نہیں کر رہے ہیں، اور اس غلط بات کو جب ہم کرتے ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہے، کوئی اور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ پہلی تو صورت یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا
اپنے حال پر اچھی طرح غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو ٹٹولیں، سوچیں، سمجھیں۔ الحمدللہ آج اتنے علماء اتنے فارغ ہوئے، ماشاءاللہ بے شمار علماء اور حفاظ، یہ آپ جماعت کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ہمارے جیسے ملا مولوی جو ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، صرف ان کا کرشمہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ جو ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے جیب سے پیسے دیتے ہیں اور اس مدرسے کی، اس مرکز کی خدمت کرتے ہیں، یہ آپ کی اس قربانیوں کا ایک ثمر ہے۔ لیکن یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے تو عملی زندگی میں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جس کا فکر ہے، جس کا غم ہے، وہ ایسا کام کریں جس سے جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے ان کی ذات کو بھلائی ملے، جس سے ان کی ذات کو فائدہ پہنچے، اور جس سے اپنے گھر والوں کا بھی فائدہ ہو، جس میں ان کے گاؤں والوں کا فائدہ ہو، جس میں اور سب لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو امید یہی ہے کہ علماء اکرام نے